إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رحمان اغثنا یا رحمان اغثنا یا رحمان اغثنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ نماز عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، سارے انسان نقصان میں، ناکامی میں، شکست میں ہیں، لیکن انسانوں میں وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہ خسارے میں نہیں، ناکامی میں نہیں، یہ کامیابی میں ہے اور فلاح میں ہے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت و نصیحت اور تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، نصیحت اور تلقین کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید ولد آدم، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے بھی خیر کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی خیر کی دعا کرتے ہیں، ان کی کامیابی اور سکون کی دعا کرتے ہیں۔ تباہ و برباد ہیں وہ لوگ، جہنم کا ایندھن ہیں وہ لوگ
شیطان کے چیلے ہیں وہ لوگ، اللہ اور انسانوں فرشتوں کی، اولیاء اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو انسانوں کی غیر موجودگی میں ہیلے کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، شیاطینوں کا کام کرتے ہیں، اپنے بھائی کو پریشان کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ اس کے سارے مکر، اس کے سارے حملے واپس کر کے ہمیں محفوظ کر کے اس کے اوپر ڈال دے اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے سورہ عصر کی تشریح اور توضیح اور اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں پہلی بات کہ کامیاب لوگ کون ہیں، فلاح والے لوگ کون ہیں، جنتی لوگ کون ہیں، قبر میں سکھی لوگ کون ہیں، میدان محشر کے اندر قیامت والے دن بھی وہ بڑے سکون سے اور خوشیوں میں ہوں گے۔ ان میں اللہ نے پہلی صفت جو بیان فرمائی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں۔ حدیث کے اندر کیونکہ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے ایمان کی تشریح اور اس کی تفصیل خود بیان فرما دی ہے کہ مومن کس کو کہتے ہیں اور مومنہ کس کو کہتے ہیں۔ مومن مردوں کے لیے ہے اور مومنہ عورتوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ مومن صرف مردی ہوتے ہیں، ایمان لانے والی جو عورتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان کو بتا دو کہ صاحب ایمان کون ہے۔ آپ نے فرمایا یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ مومن کی پہلی شان یہ ہے، پہلی خوبی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے، رازق ہے، میری دعائیں سننے والا ہے، میری دعا قبول کرنے والا ہے اور مجھے دیکھنے والا ہے، مجھے سننے والا ہے اور قیامت والے دن جزا سزا دینے والا میرا رب ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پہ ایمان۔ دوسرا اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کے متشابہ بھی کوئی نہیں۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے متشابہ ہے، اس کی عادت ایسی ہے، اس کا اٹھنا ایسا ہے، اس کا بیٹھنا ایسا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب حسن و حسین اللہ اکبر جنت میں جنتیوں کے سردار، سبحان اللہ، نوجوانوں کے سردار، کوئی جنت میں کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دو پھولوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو شہزادے ہیں ان کی سرداری میں اللہ مجھے اور آپ کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے آتے تھے نا، ہمیں اکثر مغالطہ لگ جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ان کی چال ڈال، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی گفتگو کرنا ایسے تھا جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں کوئی بیٹا اپنے باپ پہ چلا جاتا ہے، کوئی بیٹی اپنی ماں پہ چلی جاتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ شکل آہستہ آہستہ باپ جیسی ہو جاتی ہے، یا تیری شکل بڑے باپ سے بڑی ملتی ہے۔ بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری شکل تمہاری ماں سے بڑی ملتی ہے۔ یہ جو تشبیہات ہے نا، یہ اللہ کے علامہ ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک بھی کوئی نہیں، اللہ کے متشابہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ، یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ جس طرح آج ہمارے یہاں بعض دوست کہہ جاتے ہیں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ میں تبلیغ کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ کی طرح سنتا ہے، استغفر اللہ، یہ ہے شرک۔ کوئی اللہ کی طرح حاجت روا ہے، استغفر اللہ، یہ شرک ہے۔ کوئی اللہ کی طرح دیکھتا ہے، استغفر اللہ، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ وحدہ ذات لا شریک ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آخری حصے میں یہ پورا مسئلہ بیان کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے دوستوں نے جواباً جو مجھے ملا ہے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اکثر یہ باتیں ہمارے گھروں میں، فیملیوں میں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، پھر شادی کے موقع پہ علماء کرام ہمارے گھروں میں آتے ہیں یا مارکیوں میں، شادی حالوں میں، نکاح سے پہلے دلہے کو بھی کلمے پڑھا رہے ہیں، دلہن کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور میں نے وضاحت کی تھی کہ استاد سے بھی پردہ ہے، عالم سے بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ سی ذات معصوم ذات ہے، آپ کی نظر پاک ہے، آپ کی گفتگو پاک ہے، آپ کی نیت پاک ہے، آپ کا ارادہ پاک ہے۔ تو صحابیات بغیر پردے کے نبی رحمت کے سامنے کبھی آئی ہے؟ کوئی آدمی ثابت کرے۔ تو آج کا استاد اٹھ کے گئے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے کو پردہ کو نہیں، استغفر اللہ حول ولا قوت۔ حالانکہ اتنی بڑی ہستی سے صحابیات پردہ کیا کرتی تھی۔ تو آج ہمیں کہتے ہیں جی میں نے بیٹی کو کلمہ پڑھانا، کس اسلام نے اجازت دی ہے تجھے؟ پہلی بات تو یہ کلمہ اس طرح کے حکم، کلمہ تو ہوتا غیر مسلم کے لیے، تو کسی غیر مسلم دلہن کو نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہے، کسی غیر مسلم لاڑے کا نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے نکاح کے اندر تمام قرآن و حدیث کے مسائل پڑھ لو، تمام ائمہ کی کتابیں، ان کے فتاوے پڑھ لو، تمام اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ لو، کسی کتاب میں نکاح کے موقع پہ یہ کلمے کا ثبوت نہیں ہے۔ جو آج کل ہمارے ہاں صرف بر صغیر کے اندر، یہ جو ہندوستان کا علاقہ تھا، اور جہاں بنگلہ دیش دیکھ لو، یہ پاک، کیونکہ یہ پہلے ہندوستان تھا، ہم ان سے آزاد ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ صرف بر صغیر کے اندر ہمارے علماء نے یہ کام کیا شروع۔ آج بھی عرب دنیا کے اندر جو دوست عرب میں گئے ہیں، کسی نکاح کی تقریب میں گئے ہو، کبھی کسی عالم نے، کسی متوع نے دلہے کو یہ کلمے پڑھائے، کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ کسی دلہن کے پاس وہ متوع گیا ہو کہ مجھے اجازت ہو جی میں نے بیٹی کو، آپ کی بہن کو، آپ کے جا کے میں نے کلمے پڑھانے، اس سے قبولیت پوچھنی ہے، کبھی نہیں گئے۔ تو اس لیے یہ شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی آدمی آ سے کہتا ہے تو کہے کہ بھائی نہیں، آپ مجھے یہ رجسٹر پکڑائیں، محرم رشتہ دار جا کے اس کی بیٹی سے یا بہن سے جو ہے وہ دستخط کروائیں۔ حالانکہ یہ جو ہم دستخط کرواتے ہیں، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کا لا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہمارے نکاح کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے کاغذات کے اندر شناختی کارڈ کا مسئلہ آتا ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ آتا ہے، تو پتہ چلے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ حالانکہ شریعت میں لڑکی کو جب جا کر پکار کے سنایا جاتا ہے کہ تیرا اس سے نکاح کیا جا رہا ہے، یہ تیرا حق مہر ہے، یہ گواہ ہے، یہ تیرا ولی ہے، نکاح ہو گیا۔ تو یہ دستخط جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، شریعت کے اندر یہ دستخط کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اکثر دیکھیں ہم بعض اوقات نکاح رجسٹرار نہیں آتا، ہمارے علماء نکاح پڑھا دیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، دستخط بعد میں ہو جائیں گے۔ جب ولی نے اجازت دے دی، بیٹی نے اجازت دے دی تو نکاح ہو جائے گا۔ تو اس لیے نکاح کی شرائط میں نہ واجب میں، نہ فرض میں، نہ سنت میں، نہ نوافل میں، کوئی شرائط کے اندر یہ کلمے پڑھانا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہم جملہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ لا پوری دنیا کی کتابیں صرف ناف کی اٹھا لو، اس کا مطلب ہے کہ مکمل نفی، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جب یہ ہمارا ایمان ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس توحید کی برکت سے امام کائنات کے ساتھ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور جو بدعتی ہے، مشرک ہے، انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی ناپاک ہے، گندا ہے، پلیت ہے، اور گندے کا جنت میں جانے کا کیا کام ہے؟ جو رب کو رب نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے
اللہ کے ساتھ ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی شریک نہیں، اور تیسری بات اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ بھی نہیں دینی۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید، یہ ہے پہلی شرط، یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ جب میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہو جائے گا نا تو پھر ہر عبادت، ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ مشرک کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا، مشرک کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں حافظ صاحب دیکھو یہ غیر مسلم ہے، کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، سکون ہو گیا۔ ان کو دنیا میں، جس طرح کفار کے بارے میں بعض صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر مشرک بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اس کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں، اس کے اوپر غلاف بھی چڑھاتے ہیں، اور کوئی طواف کرنے آئے ننگا ہے تو اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کی مہمانیاں بھی کرتے ہیں۔ مہمانی کرنا کتنا نیک کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کافر، ہے مشرک، لات کو مانتے ہیں، منات کو مانتے ہیں، عزا کو مانتے ہیں، حبل کو مانتے ہیں، ہمارے رب کو نہیں مانتے، باقی یہ کام سارے اچھے کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ انصاف کریں گے، ان کو دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، یہ جہنم اور دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ جنت مسلمان مومنوں کے لیے ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے انما المشرکون نجس، اور مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، پلیت ہے، غلیظ ہے، تو جنت میں کیسا جائے گا؟ تو اس لیے کامیاب لوگوں کی پہلی صفت یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا قدم کرو، توحید والا ہو گیا، شرک سے پاک ہو گیا، گندگی سے پاک ہو گیا، نجاست سے پاک ہو گیا، غلیظ تھا طہارت میں آ گیا کیونکہ توحید والا پاک ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری شرط وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے فرشتے بنائے، ان پہ ایمان ہے ہمارا، اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض لوگ نہیں مانتے، استغفر اللہ، اللہ کہتا ہے مانو، مومن پھر ہو گئے، یؤمن باللہ وَمَلَائِكَتِهِ، فرمایا یہ میری مخلوق ہے، فرشتے، نوری مخلوق، کرامن کاتبین، منکر نکیر، میکائیل، جبرائیل، اللہ اکبر، اور تعداد پتہ کتنی ہے؟ ہم انسانوں کو نہیں شمار کر سکتے تو فرشتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لشکروں کو، میری مخلوق کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج دنیا میں کتنی جدت آ گئی، کتنی ٹیکنالوجی آ گئی، بڑے بڑے کیلکولیٹر آ گئے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کی مخلوق کا حساب نہیں لگ سکتا، نہ انسانوں کا جو نظر آتے ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور فرشتے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور حدیث کے معراج کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ نے مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا، بیت المعمور کو دکھایا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں چکر لگا رہے ہیں کون؟ اللہ کے فرشتے، اللہ اکبر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ اللہ کے فرشتے اللہ کے گھر بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے بالکل مد مقابل، سبحان اللہ، عرش معلیٰ کے قریب اللہ کا گھر بیت المعمور ہے، رات دن ہر وقت ہر لمحہ جس طرح بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما، اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اور مجھے اور آپ کو بار بار اللہ اس کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، شاید ایک سے پہلے جمعے میں نے کہا تھا کہ جب بھی مکے جاؤ تو سب سے زیادہ طواف کیا کرو، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں طواف کیا جا سکے، اس لیے جب مکے جاؤ نا کوشش کیا کرو اللہ تعالیٰ نفلی طواف زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق۔ ایک تو عمرے کا تو ہے ہی ہے، حج کے طواف ہے ہی ہے، لیکن نفلی طواف بازاروں میں ادھر ادھر گزر کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ تو یہ بیت المعمور اللہ کے فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے ایک وقت میں بیت المعمور کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا نا بیت المعمور کا، زندگی بھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ کی یہ فرشتے نوری مخلوق جو ہے کتنی بڑی مخلوق ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہر روز طواف کر سکتا ہے، ہر ہفتے وہاں جا سکتا ہے، ہر جمعے جا سکتا ہے، ہر دفعہ حج کر سکتا ہے، آئے دن عمرہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں اللہ فرشتوں کے لیے کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، اجازت نامے کی ضرورت نہیں، پتہ چلا اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اتنی اللہ کی مخلوق فرشتے، اور مومن اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان ہے یہ آپ کی نوری مخلوق ہے، اللہ آپ اس کے خالق ہیں، آپ کے تابع ہیں، یہ کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، قبر میں منکر نکیر آئیں گے وہ بھی فرشتے ہیں، اور جس کا نام ہم نے عزرائیل رکھا ہے ملک الموت، موت کے وقت میرے اور آپ کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ بھی فرشتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے تو نوری مخلوق ہے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلے گا یہ فرشتہ ہے۔ اور جس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو انسانی شکل بن کے تشہد کی حالت میں بیٹھے تھے، اللہ اکبر، سوال جواب ہوئے تھے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو اللہ اکبر، کائنات کے امام نے فرمایا تھا میرے صحابہ تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ یہ نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دوڑ کر باہر گئے کہ ہم دیکھیں، فرمایا دور تک ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق فرشتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ نوری مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اسی میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی مخلوق کوئی سی بھی ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، اور بھی کتنی مخلوق ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ زمین کے اوپر دیکھ لو، زمین کے نیچے دیکھ لو، فضاؤں میں دیکھ لو، سمندروں میں، دریاؤں میں دیکھ لو۔ ادب کی ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، اس کے اندر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل حوالہ جات سے، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کہ جناب سلیمان علیہ السلام جن بھی تابع، انسان بھی تابع، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، بڑے اختیارات۔ ایک دفعہ جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا میرے سلیمان پیغمبر آپ میری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اگر ہم اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں یا بیوی کو کھلاتے پلاتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا اپنے ماتحتوں کی خدمت کرتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ اس میں میرا یا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے توفیق عطا فرما دے اور جس کو چاہے مال بھی دے اور ساتھ دل سخاوت والا بھی عطا فرمائے، کیونکہ مالدار وہ ہے جس کا دل سخی ہو۔ کروڑ پتی، ارب پتی ہے، دل کا بخیل ہے، اللہ کے ہاں تو وہ فقیر ہے، اس کو اللہ نے غنی نہیں کہا۔ غنی وہ ہے کہ مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، دل کا غنی ہونا چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی نہیں، میری مخلوق ہے، میں ہی سب کا رازق ہوں، صبح بھی کھلاتا ہوں، دنے بھی کھلاتا ہوں، رات بھی کھلاتا ہوں، ہر وقت کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، کبھی میرے رزق میں کمی نہیں آئی۔ یہ درندے پرندے چرندے رات کو جب سوتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی فضل سے کھا پی کے جاتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں، کیونکہ اللہ سب کا رازق ہے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ میں نے ضرور دعوت کرنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کرنا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رات دن انسانوں کو جنوں کی ڈیوٹی لگا دی، کھانے پکاؤ، جنگلوں میں کھانوں کے ڈھیر لگا دی، پہاڑ کے پہاڑ بن چکے، اللہ کے نبی تھے، بادشاہ تھے، جن بھی تابع تھے، انسان بھی تھے، اتنے بڑے بڑے کھانے۔ سلیمان علیہ السلام نے سمجھا، جنوں نے آ کے رپورٹ دی،
اللہ کے نبی بڑے کھانے تیار ہو چکے ہیں، ڈھیر لگا دیے. آپ اللہ سے فرمائے کہ مخلوق کو دعوت دی جائے. رب العالمین فرمانے لگے سلیمان علیہ السلام سناؤ. جی کھانا تیار ہو گیا. رب العالمین نے پوچھا میرے سلیمان پانی کی مخلوق آئے یا زمین کی مخلوق پہلے آئے؟ اللہ. سلیمان علیہ السلام نے سمجھا کہ پانی کی مخلوق کم ہوگی، چلو پہلے ان کو کھلا دیتے. کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک سمک، حوت، فش، صرف ایک مچھلی کو حکم دیا، صرف ایک، واہ سب، کہ آج تیری دعوت جو ہے نا، تیرا کھانا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس. کہتے ہیں اس مچھلی نے سمندر سے اپنا منہ کو باہر نکالا. جتنا کھانا مہینوں میں انسان اور جنوں نے تیار کیا، اس مچھلی کا ایک لقمہ بنا. اللہ سبحان اللہ. اور وہ مچھلی جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس علیہ السلام کا پورا جسم، اور اللہ نے فرمایا میری امانت ہے دانت سے تکلیف نہ ہو، تیرے پیٹ میں جائے اس کو تکلیف نہ ہو. محافظ کون ہے؟ اللہ. کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے جناب یونس علیہ السلام تھے، اور اللہ لے جانے والا بھی ہے، اور دعائیہ کلمات بھی رب نے خود سکھائے. پتہ چلا جب رب کسی کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی غلطی کا ازالہ رب خود سبب پیدا فرماتا ہے. فرمایا میرے یونس اے یہ دعا میں تجھے سکھا رہا ہوں، پڑھنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام. لا الہ الا انت سبحانک. سارے دوست پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں اعظم ہے، جہاں سب دروازے بند ہو جائیں اللہ کا در کھلا ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے کلمے پڑھے، یہ دعا پڑھی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میری امانت وہاں پہ لٹا کے آ. وہ مچھلی دیکھو اب وہ ایک مچھلی ہے جس نے پورا بندہ، آپ دیکھیں پورے جہاز مچھلیوں کو پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، پورے پیری جہاز تباہ ہو برباد ہو گئے. اب یہ مچھلی جس نے انسان اور جنوں کے بنے ہوئے کھانے، ایک لقمہ بنا، صرف ایک لقمہ. اب وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے بولیاں بھی سکھائی تھی جناب سلیمان علیہ السلام، جانوروں سے، پرندوں سے، سب سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. مچھلی کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آج تو آپ کے ہاں دعوت ہے، اور تمہیں تو چنگا چوکھا ملتا ہے اور زیادہ کھایا جاتا ہے، آج ایک ہی لقمہ، میرا پیٹ تو ابھی خالی ہے. اللہ اکبر. جن اور انسان کہنے لگے سلیمان علیہ السلام اس مچھلی نے تو ایک لقمے سے وہ سارے کا سارا کھانا کھا لیا، اب تو ایک لقمہ بھی چھوٹا سا بھی نہیں بچا. کہتے جناب سلیمان علیہ السلام سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تو ہی اصل رازق ہے. کہتے ہیں نا بندہ دے تے کدی پوری نہیں پیندی، رب دے تے پھر ساریاں پوریاں پہ جاتی. اس لیے رب سے مانگو. حدیث میں آتا ہے نمک، جس کو آج ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بڑی سستی چیز ہے، علیحدہ چیز ہے. ہمارے تاجر یا سستا بیچ کے اپنی قوم کے ساتھ، اور باہر والے غیر مسلم اس کو مہنگا فروخت کرتے. یورپ میں جا کے دیکھو، وہاں جا کے دیکھو. ہمارے وہاں اللہ نے یہ نمک کی اتنی بڑی نعمت رکھی، اللہ اکبر. ہمارے تاجر اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اپنے وطن کے لیے ہم مخلص ہو جائے نا، ہمارے وطن میں کسی نعمت میں کمی نہیں، اللہ اکبر. کیونکہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس وطن کو بڑی ہریالی عطا فرمائی ہے، بڑی نعمتیں. بس یہ دعا کرو اللہ ہمیں اچھے حکمران دے دے، اس نعمت کو صحیح استعمال کرے، اپنی فضول خرچیاں ختم کر دے، تو یہ بھوک اور یہ پیاس اور یہ پریشانیاں جو ہمارے چہروں پہ، ہمارے گھروں میں، ادھر بل آ جائے تو ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے، ادھر بل آ جائے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. کئی لوگ اللہ معاف فرمائے، مجھے پتا ہے کئیوں کو فالج ہو چکا ہے، استغفر اللہ. اگر آپ کی آمدن کم ہے، بل زیادہ ہے تو مرنا ہی، اور کیا کرنا ہے. تو اس لیے دعا کرو اللہ ہمارے وطن میں تو آپ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے دو جو ہمارے وطنی، ہمارے پاکستانی بھائیوں کا خیال کر لے. مجھے یاد ہے میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ، بڑی پرانی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا تو ایک چھوٹے سے پٹھان کا بچہ تھا، اس کے رکشے میں
اس وقت نئے نئے نقشے آئے تھے، وہ اور شکل کے تھے، مجھے آج بھی اس کو نقشہ یاد ہے۔ یہ جو پٹرول پمپ ہے یہ بڑا پرانا پٹرول پمپ ہے، یہ جو سول لائن والا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہم باپ بیٹا کہیں سے آ رہے تھے تو وہ بچہ پٹھان کا جو تھا، جو چلا رہا تھا، وہ کہنے لگا بابا جی میں نے یہاں سے نا وہ پٹرول ڈالنا ہے۔ وہ پٹرول ڈالنے گئے تو وہ کہنے لگا پٹرول بہت مہنگا۔ لو یہ کافی سالوں پہلوں کی بات ہے، وہ چھوٹا سا پٹھان کا بچہ کہہ رہا ہے پٹرول بہت مہنگا ہو گیا۔ تو میرے والد محترم اسے کہنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس بچے کی بات مجھے آج بھی یاد ہے، کہنے لگا بابا جی یہ جو ہمارے اس وقت پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، ان کو کبھی بھوک کا پتہ ہو نا تو پھر بھوکے کا احساس ہو۔ انہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں، انہوں نے کبھی پیاس دیکھی نہیں۔ یہ آٹا خود خریدنے جائیں تو پتہ چلے نا، سبزی خود خریدنے جائیں تو پتہ چلے، گوشت خود خریدنے جائیں تو ان کو تو مفت ملتا ہے، من سلوا ان کے پاس ہے، ٹیکس ہم دیتے ہیں، خرچ یہ کرتے ہیں۔ ان کو کبھی مارکیٹ میں اپنی جیب سے کچھ چیز خرچ کریں تو پتہ چلے نا مہنگائی کیسی ہے۔ اس بچے کی آج مجھے بات یاد ہے تو میرے والد صاحب کہنے لگے ہاں واقعی بھوک کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ یہ جو رمضان شریف گزرا ہے تو یہ جس کے ہم نے روزے رکھے تو آپ نے کیوں روزے فرض کیے؟ اس لیے گناہ بھی معاف ہو جائے، دوسرا پتہ چلے کہ بھوکے کا احساس کیا ہوتا ہے، بھوک میں کس طرح وقت گزرتا ہے۔ اے اللہ جس وقت غربت کی لکیر میں ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، متوسط طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، غریب طبقہ، مزدور طبقہ، اب تو مجھے بعض خبریں آ رہی ہیں، مجھے فون بھی کرتے ہیں، ہمارے تاجر بھی پریشان ہو گئے۔ پہلے میں کہتا تھا صرف ہم تنخواہ دار پریشان ہیں یا نیچے مزدور، اب تاجروں کے بھی فون آنے شروع ہو گئے، افضل ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم راس کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرما لیں، اس کا مطلب ہے کہ سارا طبقہ ہی اس چکی میں آ چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی مدد فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں سے، بڑی شہادتوں سے اللہ یہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا نام ہے، اللہ اس سے تا قیامت آباد فرما۔ اب یہ جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جن بھی تابع، انسان بھی تابع۔ سر سجدے میں، اللہ آپ کی مخلوق ہے، آپ ہی کھلا پلا سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارا رازق ہے۔ یہ جو ماں باپ کا سبب ہے یا دوستوں کا سبب ہے یا آپ کے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا سبب ہے، یہ ہمارے رب کے سبب لگائے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو اس لیے یہ اللہ فرماتے ہیں یؤمن باللہ و ملائکتہ، میرے محبوب ان کو بتا دو مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، کامیاب کون ہے، فلاح کون ہے، خوش نصیب کون ہے، جنتی کون ہے، جہنم سے بچنے والا کون ہے، قبر کے عذاب سے بچنے والا کون ہے، تنگیوں سے بچنے والا کون ہے۔ فرمایا جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان ہے کہ اللہ کی فرشتے نوری مخلوق ہے، کافروں والا عقیدہ نہیں۔ استغفر اللہ، مکے کے کافر کہتے تھے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ کی اولاد نہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے میرے اور آپ کے دائیں بائیں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے محافظ فرشتے ہیں اور پھر رحمت کے فرشتے ہیں، ملک الموت ہے جنہوں نے ہماری جان قبض کرنی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق یہ فرشتے موجود ہیں، تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس میں ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। काशिफ साहब का नवासा जिसकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और नुक्स ऐब से अल्लाह महफूज फ़रमाए। डॉक्टर अंसर साहब बीमार है, अल्लाह उनको शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। शेख इजाज़ साहब उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमा। ये एक भाई ने मसला पूछा है कि गैर मसनून दुआएँ नमाज में पढ़ सकते हैं। गैर मसनून दुआ वो होती है जो कुरान में और हदीस मुस्तफ़ा में नहीं है, उसको कहते हैं गैर मसनून दुआ। चाहे वो उर्दू में है, चाहे वो अरबी में है, चाहे वो अंग्रेज़ी में है या किसी भी ज़बान में। गैर मसनून दुआ फ़र्ज़ में, नफल में, सुन्नतों में, मुक़्दा हो, गैर मुक़्दा हो, कोई भी नमाज हो, नमाज के अंदर आप गैर मसनून दुआ मेरी बनाई हुई, आपकी बनाई हुई अरबी के अल्फाज वो आप नमाज में नहीं पढ़ सकते। ये मियाँ ज़ुबैर साहब के वालिद मोहतरम हाजी इसाक साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके, अल्लाह के हुज़ूर दुआ कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए। मियाँ ज़ुबैर साहब की वालिदा बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। रहमत अली के वालिदैन अल्लाह को प्यारे, अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए। अली की खाला जान फ़ौत हो चुकी है, अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए। उस्मान की दादी जान बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। सफ़ियान की खाला जान बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। ये एक भाई है, उसकी बहनें वफ़ात पा चुकी है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए। जितने भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, रब्बुल आलमीन सब बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। और जो भी अहबाब जिनके वालिदैन बूढ़े बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। और जिनके वालिदैन अल्लाह के पास जा चुके हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। भाई अब्दुल क़य्यूम भट्टी साहब ने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूउ यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाह आज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अज़म अकबर। दोस्त ज़रा करीब करीब हो जाओ ताकि दोस्त खड़े हैं उनको जगह मिल जाए।